السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو لیجئے گا اب اگلا پارٹ آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا حال۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں صبر و شکر کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک قافلہ جو مصر کی جانب جا رہا تھا وہ راستہ بھٹک گیا۔ قافلے والے ادھر ادھر راستہ تلاش کرنے لگے۔ اسی دوران انہیں کنواں نظر آیا تو ان میں سے کچھ افراد پانی لینے کنویں پر آئے۔ جب انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول سے چمٹ گئے اور یوں ڈول کے ساتھ باہر نکل آئے۔ جب ان کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی تو بہت حیران اور خوش ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوشی سے کہنے لگے، یہ خوبصورت لڑکا ہمیں مل گیا، اب ہم اس سے نفع اٹھائیں گے، اور یہ بچہ ہمارا زرخرید غلام ہے۔ اس دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ پتہ کرنے کہ آیا آپ زندہ ہیں یا ختم ہو گئے کنویں کے پاس آئے۔ دیکھا کہ کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود نہیں، پھر ادھر ادھر تلاش کیا تو ایک قافلہ نظر آیا۔ ان سے معلوم کیا تو قافلے والوں نے بتایا کہ ہم نے ایک لڑکے کو کنویں سے نکالا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو سستے داموں میں ہم سے خرید لو۔ چنانچہ انہوں نے چند درہموں کے عوض آپ علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے بھائی آپ کو فروخت کر کے جانے لگے تو یوسف علیہ السلام انہیں الوداعی سلام کہنے آئے اور ایک ایک بھائی پر محبت سے سر جھکا کر بوسے لیتے ہوئے گلے مل رہے تھے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں اپنے گھروں میں قائم و دائم فرمائے اور تم پر رحم فرمائے، اگرچہ تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا اور مجھے بے گھر کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے ان قطامز کلمات و فریاد کے سبب بھیڑ بکریوں پر اس قدر شدید اثر ہوا کہ ان کے حمل گر گئے۔ قرآن حکیم میں مذکور ہوا، اور تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ آیا تو اہل قافلہ نے پانی لانے کے لیے اپنا آبکش بھیجا۔ انہوں نے لٹکایا اپنا ڈول، وہ پکار اٹھا، مزداباد، یہ کتنا من موہنا بچہ ہے، اور انہوں نے چھپا دیا اسے متا گرا وہاں سمجھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہی تھی، اور انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو حقیر سی قیمت پر چند درہموں کے عوض، اور وہ پہلے ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، آیت نمبر 19 سے 20 تک۔ قافلے والوں کی یوسف علیہ السلام سے معافی طلب کرنا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ کو فروخت کیا تو تاجر سے کہا کہ یہ بھاگ بھی جاتا ہے، تو تاجر نے آپ علیہ السلام پر نگرانی کے لیے ایک حبشی غلام مقرر کر دیا۔ بھائیوں کو الوداعی سلام کرنے کے بعد غلام نے پکڑ کر بیڑیاں لگا کر سواری پر سوار کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کنعان کے قبرستان سے گزرے جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ راحیل کی قبر تھی، تو آپ قبر دیکھ کر جذبات سے بے قابو ہو گئے اور سواری سے اتر کر قبر سے لپٹ کر رونے لگے اور اپنے احوال سنا لگے۔ اس اثنا میں جب غلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو نہ پایا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ آپ ایک قبر کے پاس رو رہے ہیں۔ غلام نے کہا کہ تمہیں بیچنے والوں نے صحیح کہا کہ تم بھاگ جاتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آپ علیہ السلام کو ایک زوردار تھپڑ مارا، جس کے سبب آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد رونے لگے اور رب تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوئے کہ یا الہی، اگر میری کوئی خطا ہے تو مجھے میرے آبا حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی حرمت و وسیلے سے معاف فرما دے۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ خون آلود ہو رہا تھا اور گرنے کی وجہ سے چہرے پر مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی اس حالت اظہار پر فرشتے بھی چلا اٹھے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے آ کر کہا، اے اللہ کے دوست، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہیں یہ کہتا ہے کہ رونے سے رک جاؤ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو زمین سے سرخ رنگ کی ہوا چلنے لگی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، سرخ آندھی سے تاریکی چھا گئی، قافلے والے ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ تاجر نے کہا، اے قافلے والوں، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آج کی مصیبت یقیناً ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اتنے سالوں سے میں اس راستے سے گزرتا ہوں، لیکن میں نے آج کے دن کی طرح کوئی دن نہیں دیکھا۔ اس وقت اس حبشی غلام نے بتایا کہ میں نے یوسف کو مارا تھا، تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے ہونٹوں نے بھی حرکت کی۔ یہ سن کر تاجر غلام سے کہنے لگا کہ افسوس، تم نے ہمیں بھی اور اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔
پھر تاجر یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور معافی مانگنے لگا اور کہا کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ آپ علیہ السلام کے معاف کرتے ہی تاریکی ختم ہو گئی، آندھی رک گئی اور سورج روشن ہو گیا اور قافلہ بحفاظت مصر پہنچ گیا۔ عزیز مصر کا یوسف علیہ السلام کو خریدنا۔ مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو بازار میں فروخت کیا جانے لگا تو آپ علیہ السلام کے بے مثال و حسن و جمال کے سبب آپ علیہ السلام کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ عزیز مصر نے، جو کہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر کستوری، چاندی اور ریشم کے عوض خرید لیا اور بڑی محبت سے اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کی بیوی تھی جس کا نام راعیل تھا اور لقب زلیخا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے عزیز مصر کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے یہ پدرانہ شفقت پیدا ہوئی اور اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس بچے کا خاص خیال رکھنا کہ کسی بھی طرح اس کے دل آزاری نہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ غرض ہے کہ عزیز مصر نے عظیم فراست کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی زوجہ زلیخا کو کہا کہ اس بچے کو عزت و اکرام سے ٹھہراؤ اور آرام و آشائش کا خیال رکھو، اور یوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور اس کی زوجہ کی وراثت سے عزت و اکرام بخشا، جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہوا۔ اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف کو خریدا تھا اہل مصر سے، اپنی بیوی کو کہا، عزت و اکرام سے اسے ٹھہراؤ، شاید یہ تمہیں نفع پہنچائے، یا بنا لیں ہم اسے اپنا فرزند۔ اور یوں اپنی حکمت کاملہ سے ہم نے قرار بخشا یوسف کو مصر کی سرزمین میں۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ دوستو، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو؟ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل عالم رائٹس کو سبسکرائب کر لیں۔